اب ہم چلتے ہیں جی پانچویں پورشن کی طرف، سمجھے، پانچویں پورشن کی طرف کہ مال کے ذریعے کہاں آزمائش ہوتی ہے۔ آپ مناکحت میں دیکھ لیں، نکاح میں زندگی میں غمی خوشی آتی ہے، نکاح بھی افزائش نسل کا اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ رکھا ہے، عفت و عصمت کا اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ایک طریقہ رکھا ہے، وہ نکاح کا ہے۔ ہم اس نکاح کے اندر بھی دیکھ لیں کہ مال کی وجہ سے آزمائش ہو رہی ہوتی ہے۔ نکاح کے بندے کی اللہ کے بندوں کی زندگی کا جو نکاح کا پورشن ہے، مناکحت کا پورشن ہے، اس میں آزمائش بھی مال کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم نکاح کی بجائے شادی کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اسلام میں نکاح شادی تو ہے ہی نہیں۔ آپ کہیں گے جی بڑوں نے شادی کا لفظ استعمال کیا، بھائی آپ بڑوں سے جا کے پوچھ لیں، اس وقت شاید وہ شادی کا لفظ استعمال انہوں نے کیا تو کیا، میں کوئی گناہ تو نہیں کہہ رہا ہوں اس کو، لیکن میں آپ کو اچھا لفظ بتا رہا ہوں کہ شادی کا لفظ استعمال نہ کیا کریں، نکاح کا استعمال کریں۔ شادی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تمام ہندوانہ رسومات ذہن میں آ جاتی ہیں، کوئی چیز نہیں آتی، وہ بیچارہ نکاح اور یتیم نکاح ذہن میں نہیں آتا۔ جب نکاح کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو شادی کی رسومات ذہن میں نہیں آتی، صرف نکاح کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ اتنی ہی برکت کافی نہیں نکاح اور شادی کے درمیان؟ شادی کے لفظ میں نحوست کتنی ہے، نکاح کے لفظ میں برکت کتنی ہے، اتنی بھی اگر کسی کو چیز سمجھ نہیں آتی تو اس کا اللہ ہی حافظ۔ ہمیں نکاح کرنا چاہیے، ہم نکاح کے بجائے شادی کر رہے ہیں، کم آزمائش ہے۔ اللہ اکبر، ساری ہندوانہ رسومات ادا کر رہے ہیں، نہیں تو نکاح طریقے سے نہیں ہو رہا ہوتا۔ بچی سے جا کر اجازت کیسے لینی ہے، اس پر گواہ کیسے مقرر کرنے ہیں، جو نکاح پڑھانے والا ہے اس کے سامنے ہم نے نکاح کی ضروریات کیسی پوری کرنی، پتہ ہی نہیں ہوتا جی، جاہلوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے جب تک میں یہ تسلی نہ کر لوں، اگر کہیں مجھے نکاح پڑھانا پڑ جائے، میں کوئی پروفیشنل نکاح خان نہیں ہوں، نکاح خان و رجسٹرار، اللہ اس سے بچائے، لیکن کہیں اپنوں میں سے کسی کے گھر میں کوئی نکاح پڑھانا پڑ جائے تو جب تک مجھے یہ تسلی نہ ہو کہ بچی سے اجازت لی گئی اور اسے اجازت لیتے وقت یہ دو گواہ تھے، اس وقت تک میں نہیں پڑھاتا۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ ایسا ہوا بھی کہ میں کہیں نکاح پڑھانے گیا تو کتنی ہی پڑھا لیں، میں نے کہا بھائی بچی کی رضامندی، بچے کا وکیل کون ہے، وکیل پر دو گواہ کہاں ہیں، کچھ بھی نہیں کیا تھا انہوں نے۔ وہ پھر گئے وکیل بن کے اور دو گواہ بن کے اجازت لی، پھر آئے، پھر میں نے نکاح پڑھایا۔ نکاح کے بارے میں جاہل، شادی کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے۔ شادی کے بارے میں کون کون سی ہندوانہ رسومات ادا کر کے اپنی بیٹی کا گھر برباد کرنا ہے، اس نکاح کو بے برکت بنانا ہے، اور داماد کو اپنی گردن پہ سوار کرنا ہے کہ وہ قبر تک آپ کا پیچھا نہ چھوڑے، گردن پہ سوار ہو کے آپ کا مال، آپ کی جائیداد اور آپ کی بیٹی کو بھی کھا کے فارغ کر دے۔ وہ سارے کام ہم نے کرنے، نہیں کرنا تو نکاح کے تقاضے پورے نہیں کرنے، جس کی برکت سے آپ کا داماد آپ کا بیٹا بن کے رہے، وہ ہم نے پورے نہیں کرنے۔ ہم تو اپنے آپ کو خود کاٹ رہے ہیں بھائی، کسی کو کیا کہیں۔ پھر جو شادی بھی ہوتی ہے ماشاءاللہ وہ کیسے ہوتی ہے، مالدار مرد سے ہوتی ہے یا مالدار عورت سے ہوتی ہے؟ یعنی عورت بھی شادی کرتی تو مالدار مرد کو دیکھتی ہے، مرد شادی کرتا بھی تو مالدار عورت کو دیکھتا ہے۔ مرد شادی کرتے ہوئے دیندار عورت کو نہیں دیکھتا، عورت شادی کرتے ہوئے دیندار مرد کو نہیں دیکھتی، دونوں طرف بیڑا غرق ہے۔ مرد کہتا ہے میری بیوی کماؤ بیوی ہو، کمائے، ملازمت کرے، 8 گھنٹے اس کو خونخوار بھیڑی اس کو دیکھیں، آنکھوں کے مزے لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، بس وہ پیسہ لے کر گھر آئے۔ اگر کماؤ نہیں ہے، ملازمت نہیں کر رہی تو امیر خاندان کی وہ بیٹی ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ امیر خاندان کی بیٹی اگر دوسرے سلسلے پورے نہ ہوں تو اس کو پھر نوکر بنا کے رکھتی ہے۔ بڑے بڑے اچھے بھی ہیں، میں انکار نہیں کرتا، لیکن جب یہ بغیرت مرد کے ذہن میں صرف دولت آتی ہے نا کہ میں دولت کی بنیاد پر رشتہ کروں کہیں اپنا، تو پھر اللہ کی طرف سے سزا بھی ملتی ہے کہ وہ خود بے ایمان لونڈا بن جاتا ہے، نوکر بن جاتا ہے۔ پھر وہ حق یہی کہ پھر اس کو نوکر بنایا جائے۔ کماؤ بیوی، امیر بیوی، کماؤ، ہمیں بہو چاہیے جی، ملازمت والی بہو چاہیے، ہمیں امیر بہو چاہیے، ہمیں کماؤ داماد چاہیے، ہمیں امیر داماد چاہیے، ہر طرف سے آگ لگی ہوئی ہے، جہیز کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے۔ اللہ، حلال حرام نظر انداز ہے، بس کماؤ ہو۔
دیندار کہیں بھی نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شادی نکاح 4 وجوہات کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے، چاروں میں سے کسی کے ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو تم اس عورت سے شادی کرو جس میں دینداری ہے، دیندار عورت سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ فاظفر بذات الدین، دیندار عورت سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ اور ہم نے کہا نا، ہم نے تو کیا کہتے ہیں مالدار عورت سے شادی کر کے کامیاب ہونا ہے۔ پھر نتائج وہی ہیں جو سامنے آ رہے ہیں۔ شادی کی رسومات پہ خرچ کرنا ہے، آزمائش نہیں ہے۔ مسجد پہ خرچ نہیں کرنا، شادی کی رسومات پہ خرچ کرنا ہے۔ فلاح پہ خرچ نہیں کرنا، خسروں کو ویل دینے پہ خرچ کرنا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کریں، کہاں تک جائیں؟ یہ تو مال کی آزمائش یہاں تک آ گئی ہے کہ بیوی سے مباشرت کرنی ہے تو پہلے اس کو شاپنگ کروائیں، شاپنگ کروا کے راضی کریں، پھر وہ مباشرت پہ تیار ہو۔ کیا باتیں کریں بس یہاں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آوے کا آوا بھی گڑا ہوا ہے۔ وَلَقَدْ